بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امشری عارف حمید بھٹی۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم پی ڈی ایم جماعت کی 13 جماعتوں پر بھاری پڑ گئے۔ 13 جماعتیں چھپنے کے لیے بھاگنے لگی۔ عمران خان نے 19 تاریخ بروز اتوار ریلی کے اختتام پر مینار پاکستان میں جلسے کا اعلان کر کے پی ڈی ایم کو پھر شکست فاش دے دی۔ 13 جماعتیں مل کر عمران خان کے خلاف انتقامی کارروائیوں کے باوجود بھی آج تک مینار پاکستان میں جلسہ کرنے کی جرت نہیں کر سکی۔ کئی دفعہ مشاورت کی اور کہا گیا کہ اب عوامی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے، اگر ہم مینار پاکستان میں جلسہ کریں گے تو عمران خان سے آدھے لوگ بھی نہیں آئیں گے۔ لیکن عمران خان نے ایک طرف ان کی زندگی کو خطرہ، قاتلانہ حملہ، دوسری طرف 80 سے زیادہ مقدمات، تیسری دفعہ جان خطرے میں ڈال کر آج انہوں نے اعلان کیا ہے کہ آئندہ اتوار کو تحریک انصاف پاکستان کی تاریخ کا بڑا ترین جلسہ کرے گی۔ یاد رکھیں کہ عمران خان کا یہ چھٹا جلسہ ہے مینار پاکستان میں، اور پی ڈی ایم اور مسلم لیگ نون ساری جماعتیں مل کے ایک دفعہ بھی مینار پاکستان میں جلسہ کی جرت نہیں کر سکی۔ کہا جاتا ہے کہ مینار پاکستان میں جلسہ کرنے کے لیے کم سے کم 2 لاکھ سے زائد بندے کا آنا ضروری ہوتا ہے۔ عمران خان نے ماضی میں جب بھی جلسہ کیا حد نظر لوگ ہی لوگ تھے، اسٹیشن سے لے کر آزادی چوک تک، آزادی چوک سے لے کے داتا صاحب تک۔ اب پھر عمران خان نے گزشتہ روز کامیاب ترین عوام کا جمع غفیر، جس میں لاتعداد لوگوں نے شرکت کی، اپنی ریلی کے اختتام پر داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار کے باہر اعلان کیا کہ وہ اتوار بروز 19 مارچ کو مینار پاکستان جلسے کے میں اپنی آئندہ کی حکمت عملی بنائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت کا دھڑم تختہ ہو چکا ہے، وہ ذہنی طور پر شکست مان چکی ہے، اسی لیے الیکشن سے فرار کے لیے مختلف راستے اپنا رہی ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی زیر قیادت گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف کی الیکشن مہم کی پہلی ہی ریلی نے تمام ریلیوں کے ریکارڈ توڑ دیے۔ زمان پارک سے یہ نکلنے والی ریلی مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے جہاں عوام کا جمع غفیر تھا، لاتعداد لوگ تمام رکاوٹیں توڑ کر آئے، اور عمران خان نے جب داتا گنج علی حجویری اعلان کیا تو اس اعلان کے بعد کہا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم کی صفحہ میں ماتم مچ گیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان جس طرح عوام میں مقبول ہوتا جا رہا ہے اور الیکشن ون سائیڈڈ ہوتا جا رہا ہے، یعنی کہ تحریک عوام نے عمران خان کے حق میں فیصلہ کرا دیا ہے، اور جتنے سروے آ رہے ہیں عمران خان واضح ہوگا تو اس کو پہلے گرفتار کیا جائے۔ دوسری طرف عمران خان نے کہا کہ میرے اوپر پوری پی ڈی ایم کی 13 جماعتوں نے مل کے 11 ماہ پورا سر سے لے کے پاؤں تک زور لگایا، لیکن 3.5 سال میں ایک پینی کرپشن کا کیس نہیں نکال سکے، اور ایک توشہ خانہ جس کی میں نے رقم دے کر چیز لی، پہلے 15% تھا، میں نے 50% کیا۔ اب انہوں نے کہا کہ جب حکومت نے پچھلے 21 سال کا توشہ خانہ کا ریکارڈ کیا ہے تو اس حمام میں سارے ہی ننگے نکلے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ عمران خان سے لاتعداد گنا زیادہ تحائف لے اڑی، اور اب انہیں منہ چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی۔ ایسے انکشافات آئے۔ ابھی اگر 2088 سے 2 تک آئے تو پھر مریم نواز کے لیے عوام میں خطاب کرنا ناممکن حد تک مشکل ہو جائے گا۔
21 سالہ جو ریکارڈ آیا ہے اس کے بعد عمران خان کے خلاف جو پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ اس نے توشہ خانہ کی گھڑی چند لی انہیں اب منہ چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نواز شریف نے 42,55,000 کی صرف ایک گاڑی مرسڈیز 6,36,000 روپے ادا کر کے رکھی، 11,52,000 کی گھڑی رکھی، 25,000 مالیت کے کف لنکس رکھے اور اسی طرح اربوں روپے کے انہوں نے کروڑوں اور اربوں روپے کے تحائف چند لاکھ کی اوز لیے اور یہ کوڑیوں کے بھاؤ لگایا گیا۔ ابھی کہا جا رہا ہے جو حکومت نے ہائی کورٹ کے حکم پر توشہ خانہ کی ڈیٹیل کی ہے اسے ادھورا چھوڑا ہے۔ اس میں بعض شخصیات نے توشہ خانہ میں درج بھی نہیں کرائی اور وہ اربوں روپے کی چیزیں ہضم کر گئے اور کہا جا رہا ہے کچھ چیزیں لندن میں فروخت کی گئی۔ اگر ان کے بارے میں انکشافات آ جائے تو موجودہ حکمران میں سے لیڈرشپ دوبارہ نہل ہو جائے گی، کیونکہ انہوں نے اپنے اثاثوں میں بھی ظاہر نہیں کیا، جبکہ عمران خان نے جو رقم بیچی تھی اپنے اثاثوں میں ظاہر کیا تھا۔ اسی طرح پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے عمران خان کا خوب ڈھول بجایا، لیکن جب 21 سالہ ریکارڈ آیا تو موجودہ حکومت کو سر چھپانے کی اور پی ڈی ایم کو نون لیگ کو جگہ نہیں ملی۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے تو ریکارڈ ہی دوڑ دیے، 2,73,00,000 مالیت کی گاڑی صرف 40,99,000 کی اوز لی، جبکہ کہا جا رہا ہے اس کی قیمت اس وقت بھی 5 کروڑ سے زیادہ تھی، جبکہ گھڑی گولڈ پلیٹڈ اور سلور پلیٹڈ کویتی اور اس کے علاوہ کروڑوں روپے کے بھاری سامان چند پیسوں کی غرض سے لیے۔ یوسف رضا گیلانی نے بھی اس بہتی گنگا میں خوب ہاتھ دھوئے، 2011 میں 19 لاکھ مالیت کے تحائف رکھے، 21 لاکھ روپے کی جولری باکس اور خانہ کعبہ کا ماڈل جن کی قیمت جو انہوں نے خریدی اس سے کئی ہزار گنا کم ہے۔ حکومت کے لیے یہ بات شرمندگی کا باعث ہے کہ عمران خان کے خلاف ایک پیسہ کرپشن کا نہ ملنے کے باوجود ان کے خلاف نہیں نکل سکے۔ اسی طرح کہا جا رہا ہے کہ سابق وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اب توشہ خانہ کی ہائی کورٹ کی حکم تفصیل کے بعد پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو چھپنے کی جگہ نہیں ملی، انہوں نے حضوری لسٹ جاری کی ہے جس نے 88 سے 2000 تک کی تو اس کے لیے حکومت عوام کے ساتھ خطاب کرنا مشکل ہوگا۔ چیئرمین تحریک انصاف نے کہا کہ شدید تنقید کی کہ جس طرح موجودہ حکمران تحریک انصاف کو کچلنے کے لیے جھوٹے مقدمات، بے مقصد مقدمات، انسانی حقوق کی وائلیشن گرفتار کر کے نازک اعضاء پر تشدد کر رہی ہے، یہ مثال تو دنیا میں نہیں ملتی، لیکن پاکستان کی عوام نے یہ ثابت کر دیا کہ ہر ظلم ستم ناانصافی کے خلاف وہ عمران خان کے ساتھ حقیقی آزادی میں ایک لمحہ آگے چل رہے ہیں۔ اور اس میں عورتوں کے کردار کو، نوجوانوں کے کردار کو عمران خان نے کہا، انہوں نے کہا جس ملک کی نوجوان قیادت شعور اور بیداری پیدا ہو جائے اور آزادی کی جدوجہد ہو جائے اس ملک کو غلامی میں کوئی نہیں رکھ سکتا۔ اور بہت جلد پی ڈی ایم کی پارٹیاں قصہ ماضی بننے والی ہیں اور پی ڈی ایم اتحاد ٹوٹنے کے قریب ہے، کیونکہ عمران خان کے ساتھ مقابلہ کرنے میں 13 جماعتیں مل کے 17 جولائی 2022 کو الیکشن میں شکست فاش کھا چکے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز بھی آج کل خاصی مایوس اور سیخ پا ہیں۔ اس موقع پر ناظرین، مریم نواز نے اپنے والد نواز شریف کو میسج دیا ہے کہ عمران خان کا مقابلہ کرنا سیاست میں جس قدر عوام میں ان کی مقبولیت ہوتی جا رہی ہے، ابا جی انہیں نااہل کرائیں، جس پر ابا جی ابھی تک ان کے خلاف کوئی بھی ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے نہیں نااہل کرانے میں کامیاب نہیں ہو سکے اور ہر دوسرے دن عمران خان کی گرفتاری کی خبریں ڈالی جا رہی ہیں، جبکہ آئینی ماہرین کہتے ہیں کہ عمران خان پر ایک بھی ایسا کیس نہیں کہ جسے پہ انہیں گرفتار کیا جا سکے۔ کہتے ہیں پاکستان کی 70 سالہ سیاسی تاریخ میں صرف ایک وزیر اعظم عمران خان آیا ہے جسے پی ڈی ایم کی حکومت نے صرف 11 مہینے میں 80 سے زیادہ مقدمہ درج کیے قتل سمیت۔ عمران خان نے
اس موقع پر پھر دوبارہ عزم دہرایا کہ انہوں نے کہا ہم نے ماضی میں جو غلطیاں کی تھی اب نہیں کریں گے، اور آ کر جنہوں نے این آر او لیا ان کو دوبارہ حساب دینا ہوگا آئین اور قانون کے مطابق۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے کارکن ذلِ شاہ علی بلال کی موت سے متعلق ان کا کہنا تھا کہ جس طرح اس کو شہید کیا گیا ہے نہ میں بھولوں گا، نہ ساری قوم کی طرف سے پیغام دے رہا ہوں کہ ہم اسے نہیں بھولیں گے، اور پولیس والوں کو اور اس کے ذمہ داروں کو قرار واقعہ سزا دلائیں گے، کیونکہ وہ ایک معصوم تھا، وہ اسپیشل چائلڈ تھا۔ اس پر جو وحشیانہ تشدد کیا گیا اس کے جسم پر عمران خان کے مطابق پوسٹ مارٹم رپورٹ میں 26 تشدد کے نیل کے نشانات آئے۔ انہوں نے کہا میں اس پھول کو مرجھانے نہیں دوں گا، اور اس کے ذمہ داروں کو وعدہ کرتا ہوں، عہد کرتا ہوں 22 کروڑ عوام سے کہ ذلِ شاہ کے قاتلوں کو سزا دلاؤں گا۔ اس سے پہلے عمران خان شہید ارشد شریف کے قاتلوں کو سزا دینے کا اس کی والدہ اور عوام سے وعدہ کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا جتنے بھی با اثر ہوں کسی کو کوئی رعایت نہیں ہوگی، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرنے والے کو نشان عبرت بنا دیا جائے گا قانون کے مطابق۔ عمران خان نے اس موقع پر کہا کہ میری ذاتی جنگ کسی سے نہیں، میں نے زندگی میں مجھے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ چھوٹی عمر میں دے دیا، کوئی بھی ذاتی مفاد کے لیے میری نہیں، میں نے اس کے باوجود اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالتا ہوں۔ مجھے خود آج حکومت نے کہا کہ تیری زندگی خطرے میں ہے، لیکن میں عوام کی ساتھ دینے کے لیے خود باہر نکلا ہوں، اور تب تک باہر نکلتا رہوں گا جب تک آخری سانس ہے۔ اور اس ملک میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو عوام نے اب مسترد کر دیا ہے، یہ اپنے حلقوں میں جانے کے قابل نہیں رہے، یہ سیاست میں قصہ ماضی ہو چکے ہیں، اس لیے بساکھیوں کے بہارے اپنی حکومت کو چلا رہے ہیں، اور مجھ پر ہر دوسرے دن گرفتار کرنے کی ان کی آخری خواہش ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرے۔ عمران خان نے کہا جس شخص گولیوں کی بچھاڑ میں موجزانہ طور پر بچ جائے اسے جیل سے ڈرانے والے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا آخری دم تک اس ملک کی آزادی اور حقیقی جمہوریت کے لیے اور ملکی وقار اور بقا کے لیے جدوجہد کرتا رہوں گا۔ چیئرمین پی ٹی اے کا کہنا ہے حقیقی آزادی کی جنگ سے حقیقی آزادی قانون کی حکمرانی ہی آتی ہے، اور ہر طرح سے میری کردار کشی کی گئی، سب کو پتہ ہے میری جان کو خطرہ ہے، پر پھر بھی میرے خلاف 80 مقدمات بنائے گئے۔ انہوں نے کہا توشہ خانہ کے کیس میں جو مجھ پر صرف ایک گھڑی اور چند چیزوں کا کہہ رہے تھے، انہوں نے ہزاروں تحفے لیے، اب ان کے لیے ان کی سیاست کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ وہ 19 مارچ مینار پاکستان میں پاکستان کی تاریخ کا وہ بڑا جلسہ کریں گے جس میں وہ اعلانات کریں گے جن کی عمران خان کی حکومت کس وجہ سے گرائی گئی، عمران خان کو زندگی سے کس سے خطرہ ہے، وہ راز افشا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کی اب کوئی طاقت بھی ہو جائے، موجودہ امپورٹڈ حکومت جتنی چاہے بیساکھیوں کا سہارا لے لے، آئندہ اپریل مئی میں پورے الیکشن ہوں گے اور پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہوگی۔ ناظرین، کہا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں آپس میں سخت انتشار کا شکار ہیں، انہیں کبھی یقین ہے جتنے سروے کرائے کہ عمران خان الیکشن ہونے کی صورت میں واضح اکثریت سے کامیاب ہوں گے، اور جو نیب قوانین میں ترامیم کر کے 1100 ارب کے کیس ختم کیے گئے ہیں ان کو دوبارہ کھولا جائے گا، جبکہ ذلِ شاہ اور ارشد شریف کا وعدہ عمران خان نے عوام سے کیا ہے کہ وہ وعدہ کرتے ہیں کہ ان کے تمام ذمہ داروں کو آئین اور قانون کے مطابق سخت ترین سزا دی جائے گی۔ ناظرین، ایسا لگتا ہے کہ پی ڈی ایم اب الیکشن سے فرار کے لیے ملک بھی کچھ لیڈر چھوڑ سکتے ہیں، ایسی خبریں آ رہی ہیں۔ توشہ خانہ کا ریکارڈ آنے کے بعد عمران خان پی ڈی ایم کے لیڈروں کے مقابلے میں انوسینٹ لگتے ہیں، وہ تو ہزاروں تحائف لے گئے، اور عمران خان کے چند تحائف جو پیسے دے کے لیے تھے اس پر پی ڈی ایم کا پروپیگنڈا اپنی موت آپ ہی مر گیا۔ لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کے دن کم، اور پاکستان تحریک انصاف کی پاکستان کی عوام نے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ریفرینڈم میں وزیر اعظم عمران خان کا اعلان کر دیا، جس سے پی ڈی ایم کی قیادت میں تشویش کی اور خوف کی لہر ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔